بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن سے انسان کو طاقت حاصل ہوتی۔ عبادت کرنے سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا کلام پڑھنے سے اللہ کا حق ادا ہوتا۔ ہماری پابندی کرنے سے اوروں پر اس کے اثرات ہوتے۔ دونوں چیزیں طاقتور ہے۔ اگر قرآن کریم کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، بلکہ ہر مخلوق نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں سنبھال سکتے۔ دل کا جو ٹکڑا ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اس قلب کے اندر ایک اور قلب ہے، وہ طاقتور ہے، اللہ کے اترنے کی جگہ ہے۔ وہ طاقتور کیسے بنتا؟ قلب کو مضبوط کرنا۔ دولت آئی اکڑ جاتا، غریبی آئی روتے بیٹھتا۔ ذکر کی برکت سے دل ایک جگہ رہنا۔ اگر ذکر کے اندر کمی زیادتی ہوئی تو سمجھنا ذکر کمزور ہے۔ دل ایک حالت میں جمے رہنا تو سمجھنا ہمارا ذکر صحیح چل رہا۔ جتنا ذکر پابندی سے ہوگا اتنا قلب جمے گا۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، سنتوں کی پابندی ہر وقت ہونا۔ سب سے پہلے اپنی روزی حلال رکھنا، تہجد گزاری کی پابندی کرنا، لباس صحیح پہننا، ننگے سر نہیں رہنا۔ ہمارے گھروں کی عورتیں روزانہ ذکر قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں، دیکھتے رہنا۔ اللہ کو اپنے ذکر سے زیادہ پسندیدہ عمل حضور کی سنتیں ہیں۔ سنتوں کی پابندی نہیں ہوگی تو نہ ذکر کام دے گا نہ کوئی اور۔ نبی کا عمل کرے گا تو اللہ ذکر کو قبول کرے گا۔ سنتوں کے چھوٹنے سے ذکر کمزور ہو جاتا۔ اللہ کو خود اپنے ذکر سے زیادہ نبی کا عمل پسند ہے۔ مسجدوں کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اس میں رات بھر عبادت ہونا۔ ذکر و تلاوت سنتوں کے ساتھ ہو جائے تو دنیا کے حالات بدل جاتے۔ جہانگیر کا عدل بہت مشہور ہے دنیا میں، اور اس کی ملکہ جہاں آرا بیگم بہت قابل و لائق خاتون تھی۔ پردے کا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ سر سے لے کر پیر تک سب پردے میں رہتی تھی۔ ایک ناخن تک نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ کئی جنگوں میں بھی شامل ہوتی، مگر ایک ناخن تک نظر نہیں آتا تھا۔ جہانگیر کے زمانے میں ایک بار ایک فقیر بھیک مانگتے مانگتے بادشاہ کے حرم میں داخل ہو گیا۔ حرم یعنی زنان خانہ، یعنی خواتین کا محل۔ جیسے ہی ملکہ کو معلوم ہوا، ملکہ صاحبہ نے اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ وہ فقیر وہیں مر گیا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ پھر کچھ عرصے بعد اس فقیر کے لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں مقدمہ درج کر دیا کہ ملکہ صاحبہ نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ جہانگیر کا عدل ساری دنیا میں مشہور تھا۔ بادشاہ نے دربار بھرایا اور اس میں دونوں فریقین کو طلب کیا۔ اس فقیر کے متعلقین بھی تھے اور ملکہ صاحبہ کو بھی طلب کیا گیا۔ ملکہ صاحبہ پورے پردے کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دونوں فریقین اپنا اپنا موقف پیش کریں، اور فقیر کے متعلقین کو کہا تم اپنا دعویٰ پیش کرو۔ انہوں نے کہا ملکہ صاحبہ نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، لہٰذا اس کا قصاص لیا جائے۔ پھر ملکہ صاحبہ نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا وہ فقیر زنان خانے میں داخل ہو گیا تھا اور اسے صرف تھپڑ مارا گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا یعنی جان بوجھ کر نہیں قتل ہوا۔ تھپڑ مارنے سے تھوڑی کوئی مر جاتا ہے، لہٰذا دیت ادا کر دی جائے۔ جہانگیر بہت
عادل بادشاہ تھا. اس نے خاضی الخزا کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ اس کا جواب دو. قاضی نے کہا ملکہ صاحبہ نے صحیح فرمایا, یہ قتل خطا تھا, لہذا قصاص نہیں دیت ادا کر دی جائے. جہانگیر کا عدل ساری دنیا میں مشہور تھا. ہر لمحہ ہر وقت سنتوں کی پابندی چالو رہنا. فرض پڑھ رہے بھاگ جا رہے, اگر سنت نہیں پڑھ رہے تو فرض لٹک جاتا قیامت تک اور ویسا ہی رہتا. ہمارا دل طاقتور بنتا اور بدعت شرک سے بچنا. سنت اگر چھوڑ دیے تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. زبان صحیح رہنا, سنتوں سے ہمارا ذکر صحیح ہوتا. خطوب ابدال رجال الغیب ان کے پاس سنتوں کی پابندی رہتی.